السلام ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری اور میرے ساتھ ہیں اس وقت لندن ہی میں جناب نذر عباس صاحب۔ ایکچولی بہت لیٹ ہو گیا تھا، ورنہ ہم نے مل کے ان سے کچھ سوال کرنے تھے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کا یوز کر لیتے ہیں، اور جو سوال ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ تک پہنچنے چاہیے، کیونکہ کل یہاں پہ لندن کے اندر دو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، آفیشلی ہے یا ان آفیشلی ہے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کلیم کرتے ہیں۔ اور دوسرا پروٹیسٹ جو ہے وہ نواز شریف کے گھر کے باہر ہے، ایون فیلڈ کے باہر، اور وہ شیان علی ون اینڈ اونلی جو ہیں ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے گروپ نے اناؤنس کیا ہے، اور اس کے اوپر بہت اس وقت جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، بڑا اس کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اس کا بلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نذر عباس صاحب پر بھی آ رہا ہے کہ جی یہ نذر عباس صاحب نے کروایا، اور نذر عباس صاحب کے اوپر اس سے پہلے بھی بڑے الزامات لگے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو آرمی چیف کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا تھا ان کو انہوں نے لیڈ کیا تھا، اس کے بعد بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہوا پارٹی کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ یہ سارے سوال ان سے کریں گے۔ السلام علیکم نذر بھائی۔ جی السلام علیکم جی۔ جی نذر بھائی، یہ کیا چکر ہے جو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ گرل کرتا ہے وہاں کی مین سٹریم جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں عمران خان کو چھڑوانا نہیں چاہتے، یا یہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہیں، اور طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں اس کے اوپر۔ آج شہزاد اکبر صاحب نے ایک سٹوری بریک کی ہے، اس کے آگے چل کے بات کریں گے۔ پہلے یہ آپ بتائیں کہ یو کے اندر بھی آپ بڑے پرانے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور پھر آپ نے ایک انیشیٹو لیا پچھلے دنوں، ایک ایسا ایونٹ آپ نے کیا جو بڑے بڑے پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، بڑے بڑے نام تھے، وہ وہاں پہ غائب تھے، آپ تھے وہاں پر، شیان علی تھا، شہزاد اکبر صاحب تھے، جب آرمی چیف یہاں پہ آئے تھے اور آپ نے وہ پروٹیسٹ کیا، بڑا پریشر تھا بڑے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یعنی میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں پر تقریباً 12 بج چکے ہیں، اور آج تقریباً 1 بجے جو ہے وہ شیان علی کی ٹیم جو ہے کر رہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 2 بجے ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد۔ تو یہ دو قسم کے پروٹیسٹ کیوں ہیں؟ یہ ایکچولی دس از ویری امپورٹنٹ، اس پہ رسپونڈ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری، کنٹروورسی بہت بڑی کریٹ ہوگی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک ان نون شخصیت نے یہ کال دی، سائملٹینیسلی ہم بھی اپنی تیاری کر رہے تھے، میں تھا، میرے ساتھ میرے دوست ہیں، معاذ ملک ہیں، اور ایک دو دوست ہیں عمران خلیل وغیرہ، ہم لوگوں نے تیاری کر رہی تھی۔ ہم نے اپنا جو ہے نا وہ جس طرح آپ کو ہوتا ہے مشاورت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے، وہ بیک اینڈ پہ کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک ہم نے دیکھا، کسی نے بتایا کہ ایک پوسٹر ہے جو سرکل ایک دم سے ہوا ہے کسی جگہ پہ، تو کہ اعلان کر دیا کسی نے پروٹیسٹ کا 12 تاریخ کا۔ تو میں نے ان لوگوں سے ان صاحب سے رابطہ قائم کیا، ان صاحب کو میں نے کہا، بیرسٹر صاحب وہ کہتے ہیں غالباً کوئی، ان کو میں نے رابطہ کیا، بڑے بڑے اخلاق سے بڑے پیار سے مجھے ملے، نذر بھائی جی جی بتائیں۔ میں نے کہا یار آپ دیکھیں، ہم 13 تاریخ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے 12 تاریخ کی جو کال دے دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ ڈیوائڈ نہ ہو، ہم کوشش کریں کہ ایک جگہ پہ کریں۔ تو انہوں نے بڑے بڑے اخلاق سے مجھے کہا جی آپ مجھے پلیز مجھے نا 10-15 منٹ دے دیں، میں آپ کو رنگ بیک کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے لوگوں سے پوچھوں۔ انہوں نے مجھے رنگ بیک کیا۔ اب انہوں نے مجھے رنگ بیک کر کے مجھے آفر یہ کی کہ جی آپ سٹیج بھی ہم سے لے لیں، مائک بھی لے لیں، اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ میں نے کہا یار پرابلم یہ ہے کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے پارٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو نا مل کے چلنا ہے۔ میں آپ کو ایک دن بعد بتاؤں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا شاید اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ میرا خیال ذہن میں تھا کہ ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، ان نون بندے، ان کو میں نے ایک دو جگہوں پہ دیکھا بھی ان صاحب کو نا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم نے تو اپنا کرنا ہے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے پھر آپ اپنا کریں، میں پھر آپ کو ایک ڈیٹ میں تو آپ کو دوپہر تک بتاؤں گا۔ اچھا یہ بات ہوئی تو میں نے اپنا دوبارہ عمران خلیل کو فون کیا، ان سے ہم نے ڈسکس کیا، تو ہم نے نتیجے پہنچے کہ یار ان کو کرنے دیتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے، بجائے اس کے دو کریں جھگڑا ہوگا، ہم اس کو نہیں کرتے۔ اب اچھا، ہوا یہ یہ کہ میں آپ کا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ دونوں کرنا چاہ رہے تھے، آپ 13 کو کرنا چاہ رہے تھے، وہ 12 کو کر رہے تھے۔ شان کا جو ہے جی بیچ میں وہ آج اناؤنس ہوا ہے، وہ نواز شیام، شریف کی وجہ سے۔ ہاں وہ شان کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہوا یہ کہ ہم نے کہا جی ہم اناؤنس نہیں کرتے۔ اب یہ ہوا کہ رات کو شان علی کو کنفرم ہوا ان کو کہ یہ واقعی کی خبر تو پھیلی ہوئی تھی کہ وہ لندن آ رہے ہیں، لیکن رات کو لیٹ نائٹ شام کو ان کو پتہ لگا کہ یہ واقعی اب کنفرم ہے، اب 12 تاریخ کو عمران خان یہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ مجھے پتہ لگا، انہوں نے بتایا جی کہ ان کے جو دوستوں کے مجھے بھی اس چیز کا پتہ لگا کہ آ رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی میں نے عمران کو فون کیا، میں نے کہا یار میرا خیال ہے کہ ہمیں نا ایون فیلڈ کے سامنے کال دینی چاہیے کہ وہ آ رہا ہے۔ اچھا اس دوران ایک اور خبر پتہ چلی،
اب جو صورتحال جو ساری چیزوں کو جب ہم نے اینالائز کیا تو پتہ لگا کہ یہ جو 12 تاریخ کی کال ہے یہ اس لیے دی گئی ہے کہ ڈائیورژن کنورٹ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے پروگرام بنایا مسلم لیگ نون والوں نے کہ عمران خان اس کے نواز شریف کے آنے پہ استقبال ہوگا، ڈھول ڈبکا ہوگا، اس قسم کا پروگرام ہوگا اور شو کیا جائے گا جی پاکستانی اوورسیز بڑا استقبال کر رہے ہیں اس کا نواز شریف کا۔ تو جب یہ دیکھا کہ یار یہ تو ہماری جو ڈیورٹ کر رہے ہیں، تو میں نے پھر کہا کہ جی ہمیں کال دینی چاہیے۔ پھر میری بات ہوئی شان علی کی ٹیم سے، انہوں نے کہا جی ہم تو کال دے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کال دے دی، میں نے بھی کال دے دی، پھر ایک طارق بھائی ہیں انہوں نے بھی کال دے دی۔ تو اس طرح کر کے یہ لاسٹ منٹ پہ کوئی شان کی بدنیتی نہیں تھی کہ وہ پتہ نہیں ویٹ کر رہا تھا یا ان کو ویٹ کر رہا تھا کہ جی یہ کریں گے تو ہم کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میری شان علی کی ٹیم سے پہلے بات ہوئی تھی، انہوں نے ٹیم نے کہا تھا کہ جی ہم 12 تاریخ کو اگر کرتے ہیں ہم ان کو جوائن کر لیں گے، اور ہمارا نہیں، بھی پروگرام یہ تھا کہ ہم ان کو جوائن کر لیں گے۔ یہ بات جو ہے شان کے ٹیم کے ساتھ میری بھی ہوئی تھی، اور اس وقت آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک کیس کی وجہ سے شان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ شان بھاگ گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی، اس کو چپ کرا دیا۔ تو اس کے اوپر جب بھی ان سے بات ہوئی، کوئی سوال کرتے تھے تو اس کیس کے اوپر تو وہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میاں نواز شریف کا ویٹ کر رہے ہیں، جس دن میاں نواز شریف آئے گا ہم آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے، اس کے گھر کے باہر نظر آئیں گے۔ یہ پچھلے تقریباً 1.5 ہفتے سے جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے تھے۔ یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ چلے شان علی کا تو وہ ایک ہو گیا۔ اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹینشن جو ہے وہ ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی، جو وہ کس طرح مثلا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ نون لیگ تو چلے اپنا شو کرے گی نا، اس نے اپنا شو کرنا تھا، اور پی ٹی آئی نے اگر وہاں پہ کرنا تھا تو ان کا وہاں پہ ہونا تھا، تو وہ یہ تھا کہ وہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو نواز شریف کے گھر کے باہر۔ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ 12 تاریخ کو ہی، یہ 13 کو کیوں نہیں کر رہے، 12 کو نہیں کر رہے، ہم تک جو خبر پہنچی ہے وہ صحیح تصدیق نہیں میں کر رہا، لیکن جس کی بیس پہ ہم نے یہ ایون فیلڈ والا پروگرام کم از کم میری ذات کی حد تک میں گیا ہوں، وہ یہ تھا کہ یہ ڈائیورشن کور کرنے کے لاکر نواز شریف کے گھر پہ لوگ اکٹھے نہ ہو، نواز شریف اپنے آرام سے خیر خیر سے آئے جائے اور اندر جا کے بیٹھ جائے یا اس کے استقبال ہو جائے۔ یہ سارے نہیں، کے سارے 10 ڈاؤننگ لیکن اسٹریٹ اس پہ میں بیٹھی ساری پی ٹی آئی۔ لیکن اس میں جو آپ تو 13 کو کرنا چاہ رہے تھے، تو اگر نواز شریف 12 کو آ جاتا ہے تو آپ 13 کو کرتے رہتے، تو پھر وہ تو 12 کو کر رہے تھے نا۔ تو یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو۔ یہ شبہ ہوگا کہ شیان یا باقی لوگ جو ہیں وہ 12 کو کریں گے، ان کو پھر یہ پتا ہوگا۔ ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ 12 کو نواز شریف نے آنا ہے، اس لیے 12 کو ہم جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جو ہے نا وہ ان کو پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے سپورٹر کسی اور دھیان پہ لگا دیں گے، تو ادھر سے ہم آرام سے آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمیں خبر پہنچی، یہ بات ہمیں پتہ لگی، تو پھر ہم نے کبھی ہم نے تو یہ میں اپنا بتا رہا ہوں، لیکن شان علی کا آلریڈی پروگرام تھا۔ شان نے ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ جس دن نواز شریف آئے گا اس دن ہم ان کے گھر کے باہر ہوں گے، لیکن شان کو بھی لیٹ کنفرمیشن لیٹ آئی ہے رات کو کہ یہ اب باقی، کیونکہ دیکھیں اب ایسے اخباری نیوز پہ تو آپ پروٹیسٹ ریج نہیں کر لیتے، آپ انہیں پولیس کو انفارم کرنا ہوتا ہے، چیزیں کرنی اچھا تھی۔ چلیں، یہ تو اب دیکھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب کل کیا پلان کیا ہے، کیا وہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے بھی لوگ ہوں گے، اور اس کے اندر اوبیسلی جو بھی ہے یہاں پہ پیسفل ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی۔ پہلے بھی بہت پروٹیسٹ ہو چکے ہیں، لیکن شیان علی کے لیے بھی ایک یہ چیلنج تھا، کیونکہ یہ بڑی ایک بدقسمتی کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ لیں کہ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بعض کا بہت ہی بچکانہ بات کرتا ہے۔ بھئی ایک بندہ اگر کسی وجہ سے خاموش ہے، اس کو خاموش رہنے دے، اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تلا دینا، انہوں تلا دے کے وہ بھی غصے سے بھرا بیٹھا تھا کہ بھئی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا، تو آج اس نے اناؤنس کر دیا پھر۔ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ گیم جو ہے نا، یہ پروٹیسٹ پاکستان کی عوام اس وقت تک کرتی رہے گی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا، پاکستان کے عوام کی لوگوں کی حکومت نہیں آتی، اس وقت تک یہ چلتا رہے گا۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف۔ اس کا لوگوں کے اندر لوگ بھرے ہوئے ہیں، آپ خود جا کے دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے اندر غم و غصہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی کو انتہا نہیں ہے، لوگوں کا بس نہیں چل رہا، وہ کیا کرے، بندوقیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس وقت تک چلتا رہے گا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے شاید ان کی ساری زندگی نواز شریف فیملی کی نا گالیاں کھاتے گزرنی ہے۔ یہ جو پروٹیسٹ ہیں اس طرح کے ہوتے رہیں گے، یہ ہوتے رہنے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون جو مرضی کر لے، اس کے علاوہ ان کا بس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں اور جنگلوں میں جا کے بسیرا کر لیں، یہ تو کنفرم بات ہوگی۔ منسٹر صاحب کی ایک خبر جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس کے اوپر عمران خان کو لے کے انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر کچھ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں خیبر پختونخوا کو لے کے، اور وہاں پہ جو معدنیات ہے
منرلز ہیں ان کو لے کر کے بھی ان کو ایک اچھا کر کے دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور ان سے گڈی گڈی کر کے اجازت لی جائے گی، پھر وہ ایک پارٹی ملے گی، پھر علیمہ خان صاحبہ ملیں گی. تو انہوں نے اس کو بڑا ایکسپوز کیا، اس کے اوپر بڑا شور مچا ہوا ہے. تو اگر یہ اس طرح کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے، جو بات اب باہر نکل آئی ہے اور کل یہی چیز ہوتی ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، تو پھر یہ لوگ تو آگے ان کے اوپر لوگ بڑے الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ کمپرومائز ہیں اور یہ فلی وہ بات نہیں کرتے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ اب تھک گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، یا پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یہی نظام چلے گا؟ تو خان صاحب کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں، آ کے حکومت کریں. تو خان صاحب تو حکومت کے لیے اندر بیٹھے نہیں ہوئے، وہ تو ایک حقیقی آزادی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ تو اس کو لے کے چلے ہوئے ہیں. جی شارٹلی اس کے اوپر بات کر دیں. برسر شہزاد جو ہے نا، ان کے بارے میں ایک بات کرنے سے پہلے ایک بات کہوں کہ میں نے ان کو بہت ہی زیادہ پرو عمران خان اور عمران خان کی آئیڈیالوجی کے بہت قریب پایا ان کو. جب بھی میری گفتگو ہوئی ہے، از اے لولی پرسن ٹو ٹاک ود. انہوں نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہی ہے. یہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک طرف کارنر کرنے کی جو کوششیں وہ ہو رہی ہیں. جہاں تک ہماری لیڈرشپ کا تعلق ہے، میں نے جو انٹریکشن میرا لیڈرشپ کے بارے میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی جو قربانیاں ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہے ان کے کھڑا ہونے کا. میں ان کو کوئی غدار یا ان کو اس قسم کی چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور میں نے فیل کیا، یہ میری فیلنگ ہے، کسی نے کچھ کہا نہیں ہے لیکن میری فیلنگ ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر شاید ہم گزارا نہیں ہوں گے، نمبر ایک. دوسرا، ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید ان سے کچھ بارگیننگ کروا لیں گے، کچھ دے دلا کے شاید عمران خان کو باہر نکلوا لیں کچھ. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کا پرچہ درج نہیں ہونے دیا تھا قاتلانہ حملے کا. یہ وہی لوگ جنہوں نے پہلے خود قاتلانہ حملہ بھی کروایا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ الیکشن نہیں ہونے دیا پاکستان میں. سو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ اس کے ناقابل علاوہ بھی اعتبار لوگ. اور اس ہماری کے علاوہ اسٹیبلش نظر بھائی، اس کے علاوہ عمران خان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اعتبار نہیں کرتے ان کے اوپر، جی یہ بالکل، دھوکہ دیتے ہیں. جی بالکل. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو شہزاد اکبر نے بات کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ ان کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے. جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا، باہر آ کے فیصلہ نہیں کرتا، اس وقت تک منرل والا جو بل ہے یا کسی بھی قسم کے جو امپورٹنٹ قسم کی جو لیجسلیشن ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، اور یہی ان کو کہنا چاہیے تھا. چلیں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. آخر میں ایک لائٹر نوٹ کے طور پر وہ شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے رنڈوے ہیں اور وہ بیلاروس گئے ہیں اور وہاں پہ بڑا وہ ملے بھی بڑا جوش سے ملے ہیں. تو میاں صاحب کو کوئی وہاں پر جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی رشتہ داری وغیرہ بھی کر لیں. ان ادر مین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مشورہ جو ہے شیر افضل مروت کا، اس کے اوپر میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اب میاں صاحب کو رشتہ داری کرنی چاہیے، بیلاروس میں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اتنے پاکستان کسی نے رشتہ نہیں دینا، کوڑی زلیل ہونے واسطے کسی نے نہیں دینی، وہیں پہ کر لیں. اچھا جی، چلیں بہت شکریہ. کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو. تو تھینک یو ویری مچ جی. آپ کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیں گے. ہٹلسٹ ٹی وی سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.